الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں الہدیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی دعوت دی، اور آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں کہ آپ مجھ جیسے ایک اننون شخص کو سننے کے لیے اس ذوق و شوق سے تشریف لائے۔ قرآن مجید 114 سورتوں میں پھیلا ہوا 6000 سے زائد آیات پر مشتمل اللہ کا کلام ہے۔ اس کا ہر لفظ عام ہے، اس کی ہر آیت ایک وزن رکھتی ہے، اور پورا ہی قرآن مجید پڑھنے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے، عمل کرنے کے لائق ہے۔ لیکن جب کبھی کسی مقام پر ایک ہی بار یا کبھی کبھار درس قرآن دینے کا موقع ملتا ہے یا خطاب کی دعوت موصول ہوتی ہے، تو مقرر یا مدرس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ 6000 سے زائد آیات میں سے کون سی آیات کا انتخاب کریں۔ لا محالہ اس بات پر یقین رکھنے کے باوجود کہ کوئی بھی آیت نظر انداز کرنے کے لائق نہیں ہے، کچھ نہ کچھ منتخب کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن انتخاب کرتے ہوئے انتخاب کرنے والے کے سامنے کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن ضرور ہوتی ہے۔ میرے سامنے اس وقت جو کنسیڈریشن ہے، میں نے جس چیز کو مربوط رکھا ہے، وہ یہ کہ میں اپنی دانش میں قرآن مجید کی ایسی آیت کا انتخاب کروں کہ جس کے حوالے سے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے۔ لہذا میں نے آج سورہ بقرہ کی 2 آیات، اس کے تیسرے رکوع کی پہلی 2 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیات میں کوئی لمبی چوڑی علمیت کا بیان اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ بات بڑی سیدھی اور سادہ کہی ہے، اتنی سیدھی اور سادہ کہ ہمیں وہ اتنی سیدھی بات بھی پسند نہیں۔ وہ سیدھی بات کیا ہے؟ بندے بنو۔ پنجابی کا محاورہ ہے، بندے بن جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہم لیتے ہیں؟ محاورے میں ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محاورے کے الفاظ اور محاورے کے محاوراتی معنوں میں کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے۔ بندے بن جاؤ کا مطلب ٹھیک ہو جاؤ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کا اصل مقام ہے ہی بندگی۔ جب کوئی پرزہ مشین میں اپنے صحیح مقام پر جا کر فٹ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر صحیح طرح سے وہ مقام پر نہ پہنچے
تو وہ خود بھی خراب ہوتا ہے اور مشین کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کون ہے؟ کسی بھی جگہ پر جب انسان جاتا ہے تو اگر اسے یہ یاد نہ رہے کہ میں یہاں کس حیثیت میں ہوں تو اس کی قابل حال، اس کی رحمت، اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے. آپ کسی دکان میں گئے اور آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ آپ یہاں کس حیثیت میں ہیں. آپ یہاں دکان کے مالک ہیں، دکان کے سیلز مین ہیں یا گاہک ہیں، تو کیا آپ وہاں پر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ میں گیا تو کسی دکان میں کچھ خریدنے کے لیے، لیکن غلطی سے وہاں میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید میں اس دکان کا مالک ہوں. ہم اس زمین پر ہیں، ایک زندگی ہماری ڈسپوزل پر ہے، لیکن اگر ہمیں یہ یاد نہ رہے، یہ معلوم نہ رہے، یہ معلوم نہ ہو اور ہم پر یہ واضح نہ رہے کہ ہم یہاں کس حیثیت میں ہیں، تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ کوئی زندگی نہیں رہتی. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کون ہیں، یہاں کس حیثیت میں ہیں، تو پھر اس بات کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس اپنی حیثیت کے مطابق کام کر سکیں. لیکن اگر یہی معلوم نہ ہو کہ حیثیت کیا ہے تو کام کرنے کا سوال ہی نہیں. تو قرآن مجید کا جو پیغام ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بڑا سادہ سا پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے کہ لوگوں، اس کائنات کا اور تمہارا مالک، تمہارا رب اللہ ہے. اور تم کون ہو؟ تم کے بندے ہو. لیکن بدقسمتی سے، یعنی ایک پر دوسرا ردا، دوسرے پر تیسرا ردا، تیسرے پر چوتھا ردا، شیطان نے یہ پیغام ہی نہیں ہونے دیا ہم تک. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب کا ترجمہ عام طور پر کیا گیا پالنے والا، پرورش کرنے والا، اور رب کا ترجمہ مالک یہ عام طور پر کیا ہی نہیں گیا. حالانکہ عربی زبان میں رب کا مادہ را، با اور با جب فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر پالنے کے معنی ہوتے ہیں، یا باب تفعول میں آئے تو بھی اس کے اندر پالنے کے معنی ہوتے ہیں. لیکن جب یہ اسم استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی مالک کے. آج بھی آپ جائیں گے عرب ممالک میں، بہت سے دوست وہاں سے ہو کر آئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ مالک مکان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رب الدار. دار کے معنی گھر اور رب کے معنی مالک. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا فرق واقع ہوا کہ رب کا مطلب پالن ہار کیا، پالنے والا کیا، یا مالک کیا؟ اس سے بہت فرق واقع ہوتا ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جو کسی جگہ کا مالک ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو وہاں اس جگہ پر کوئی کام کرتا ہے. اسی ہوٹل کی آپ مثال لے لیجیے. اس ہوٹل کا ایک آرکیٹیکٹ ہوگا، ایک اس کا ڈرافٹ مین ہوگا، ایک اس کا انجینئر ہوگا، پھر ایک اس کا معمار ہوگا، پھر ایک اس کا انٹیریئر ڈیکوریٹر ہوگا. لیکن اس کا آرکیٹیکٹ آ کر اس پر اپنا حق جتا سکتا ہے کہ یہاں میری مرضی کے مطابق کام چلنا چاہیے کیونکہ میں اس کا آرکیٹیکٹ ہوں. اس کا معمار آ کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ چونکہ اس کا بلڈر میں ہوں، خالق میں ہوں، لہذا میرا حکم یہاں پر چلنا چاہیے. حکم کس کا چلتا ہے؟ حکم ہمیشہ مالک کی طرح کرتا ہے. تو اگر یہ ڈیسیژن ہم صحیح کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس کائنات کا اور میرا مالک کون ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور اس کائنات کا خالق بھی ہے.
اور پالنے والا بھی ہے، مصور بھی ہے، آرکیٹیکٹ بھی ہے، ڈیزائنر بھی ہے، ڈرافٹ مین بھی ہے، اور بلڈر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر پالنے والا بھی ہے. لیکن ان تمام کی بنیاد پر مختار نہیں ہے. ہمارے اردو محاورے میں مالک و مختار جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. مالک و مختار اس لیے کہ کسی کا مختار جو ہوتا ہے اس پر اختیار رکھنے والا وہ ہمیشہ مالک ہے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر بار بار ایک سے زائد مرتبہ آپ کو ایک بات ملے گی کہ ان سالتا ہوں من خلق السماوات والارض. اگر آپ ان سے پوچھیں یعنی مکے والوں سے، کفار سے، قریش سے، مشرکوں سے یہ پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یعنی اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، یعنی یہ بات انہی الفاظ کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ آئی ہے، اور یہ بات اور اسالیب میں آپ کو بے شمار مرتبہ مل جائے گی. تو ساتھ ہی جواب دیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ سب لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. اور آج بھی اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کو مختلف ناموں سے، کوئی خدا کہہ کے، کوئی اللہ کہہ کے، کوئی گاڈ ود کیپٹل جی کہہ کے، کوئی فرسٹ کاز مان کر، کوئی نیچر ود کیپٹل این کہہ کر، یعنی ایک ہستی کو یا ایک نقطے کو اس کائنات کا آغاز قرار دیتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائڈ وجود کے منکر ہیں وہ اس کو ایک ڈیڈ فورس قرار دیتے ہیں، اور جو پرسونیفائڈ بینگ کے قائل ہیں وہ گاڈ، خدا، اللہ، اس طرح سے اس کو ایک کائنات خالق قرار دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی قریش مکہ بھی اللہ ہی کو اس کائنات کا تنہا خالق سمجھتے ہیں. سوال یہ کہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا تھا اللہ کو رب ماننے کا. اس لیے کہ رب وہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو ان کے بڑے سردار، اور غلاموں کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا عبد کا، یعنی وہی رشتہ. یعنی قرآن مجید کون سا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان؟ رب اور عبد کا. اور یہ دونوں جو ہے یاد رکھیے گا یہ صفت ہے، اسم فاعل نہیں ہے. رب بھی صفت ہے اور عبد بھی صفت ہے، جبکہ عابد جو ہے وہ اسم فاعل ہے، عبادت کرنے والا، جبکہ عبد جو ہے بندگی یہ کوئی عمل ہے ہی نہیں، یہ ایکٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایٹیچیوڈ ہے، طرز عمل ہے. پہلی آیت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی اس کو اگر آپ نے کبھی غور سے پڑھا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب نوٹ کیجیے الفاظ کو کہ جس نے پیدا کیا یہ فار گرانٹڈ ہے. مکے والے چونکہ اللہ کو خالق تو مانتے ہی تھے، لہذا اس کو یعنی جملے میں ایسے لایا گیا وہ جس نے پیدا کیا، یعنی وہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، اور اس رب کو ماننا یہ قرآن کی اصل دعوت ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو یہ آیت تو وہ ہو گئی جو قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہوئی. اب آئیے قرآن مجید کی ترتیب میں ٹیکسٹ کے اندر سب سے پہلی آیت کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین. پھر اینڈ پہ جائیے، قرآن مجید کا اختتام کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو جو دو آیات میں نے تلاوت کی اب ان کی طرف آئیے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے مالک کے بندے بن جاؤ. یعنی بالکل لفظ کا لفظ ترجمہ کر رہا ہوں. رب کا ترجمہ مالک اور عبد کا جب ترجمہ بندہ. اب جب ہم عبادت کرو ترجمہ کرتے ہیں ڈائریکٹ بن جاتا ہے. عبادات ایکٹس ہیں، نماز روزہ حج زکات وہ عبادات ہیں،
وہ ایکٹس ہیں، وہ عمل ہے، لیکن عبادت عمل نہیں ہے، طرز عمل ہے۔ بن جاؤ، اے لوگوں اپنے رب کے بندے بن جاؤ، وہ رب کے جس نے پیدا کیا تمہیں۔ وہی الفاظ ہو یعنی جو پہلی ہے وہی کی آیت میں ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، وہی اسلوب ہے یہاں بھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگوں اپنے اس رب کے بندے بن جاؤ، اپنے اس مالک کے بندے بن جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب عبد اور تقویٰ، اب یہ بھی ایک ہڈی بن کے ہمارے گلے میں پھنستے ہیں۔ اولین تراجم کے اندر رب کا ترجمہ، عبد کا ترجمہ غلام کیا جاتا تھا۔ انگریزی میں تو بڑی خوبصورت ترتیب ہے کہ پکتھول ترجمہ کریں گے سلیو، اس کے بعد ترجمہ آئے گا بونڈ مین، اور جدید تراجم میں ہمبل سرونٹ، یعنی وہ طبیعت کے اندر رکاوٹ ہے کہ غلام کیسے کہیں۔ ہاں سرونٹ، ہمبل سرونٹ، حالانکہ غلامی اور سروس، غلامی اور نوکری، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ غلامی میں کبھی چوائس نہیں ہوا کرتا غلام کے پاس، جبکہ نوکری ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے۔ ایک جاب آپ کے علم میں آئے گی، آپ اس کے لیے اپلائی کریں گے، پھر جاب آفر ہوگی، آپ کا جی چاہے گا آپ وہ نوکری قبول کریں گے، جی چاہے گا آپ اس کو ٹھکرا دیں گے، جبکہ غلامی میں کوئی چوائس نہیں۔ پھر یہ کہ آقا و غلام کا رشتہ جو ہے مستقل رشتہ ہوتا ہے، پارٹ ٹائم رشتہ نہیں ہوتا، فل ٹائم۔ جبکہ امپلائی اور امپلائر کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ جزوی ہوتا ہے، کہ فیکٹری کے اوقات کے اندر ایک امپلائر ہے ایک امپلائی ہے، جو ہی اس سے باہر نکل کے آئیں گے دونوں پاکستان کے برابر کے شہری ہو جائیں گے، ابھی الیکشن ہوگا تو دونوں کا ایک ایک ووٹ ہوگا۔ جبکہ آقا و غلام کا تعلق معاملہ یہ نہیں ہوتا، آقا 24 آورز آقا ہی ہوتا ہے اور غلام 24 آورز غلام ہی ہوتا ہے، کوئی ڈیوٹی آؤٹ نہیں۔ پھر نوکری کے اندر، ملازمت کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جبکہ غلامی کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہوا کرتی۔ پھر ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ مجھ سے کیا کام لیں گے، کتنے گھنٹے کام لیں گے، اور مجھے کیا دیں گے، یہی ہوتا ہے نا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا خلاصہ، یہی ہوتا ہے۔ باقی فالتو چیزیں ہوتی ہیں، یہ 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں امپورٹنٹ، لیکن غلامی میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ کیا کام لیں گے، نتھنگ آف دیٹ سارٹ۔ کتنے گھنٹے کام لیں گے، سوال ہی فطرت جو ہوتا ہے کہ ایسی بات بھی طے ہو، اور کیا دیں گے، نو کوسچن۔ مالک کا جی چاہے کہ اپنے غلام کو کچھ کھانے کو دے، چاہے تو نہ دے، ملکیت ہے نا اس کی۔ سب سے پہلا سوال کہ ہم اللہ کے کیا ہیں، کیا ہم اللہ کے نوکر ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ چاہے تو ہمیں کچھ دے، چاہے تو نہ دے۔ وہ کسی کو ارب پتی بنا دے اور کسی کو ٹکڑوں کا محتاج بنا دے، اس کو کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنا کیوں دیا اور اس کو اتنا کیوں دیا۔ وہ چاہے تو بیٹے دے، چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے تو دونوں دے، چاہے تو بے اولاد رکھے، بے اولاد اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ مجھے تو نے بے اولاد کیوں رکھا، میں مالک ہوں۔ تو مالک ہونے کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ اختیار مطلق ہو، تبھی مالک ہوتا ہے، ورنہ مالک نہیں ہوتا۔ پھر کام کیا کرو، کوئی کنڈیشن نہیں، جو حکم دے دے ماننا پڑے گا، جو دے وہ لینا پڑے گا، جو نہ دے اس پر پروٹیسٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔
جو حکم دے وہ کرنا پڑے گا. آگے جا کے اب اس آیت میں اگلا حصہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اب ایک اور کڑوی گولی. ہمارے قدیم تراجم میں بڑا صاف صاف ترجمہ تقویٰ کیا جاتا تھا کہ ڈرو، لیکن اب مترجمین کا قلم جو ہے وہاں سے رک جاتا ہے کہ ڈرو کیسے ختم کریں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یعنی ایک عجیب مفروضہ کھڑا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو خوفناک شے نہیں ہے. حالانکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات کیا ہے کہ ہمیشہ ڈر جو ہے وہ اپنے مالک کا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا کبھی ڈر نہیں ہوتا.